اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المتاجر کے خیارات کے بارے میں تھی۔ خیارات میں سے آپ 11 خیار پڑھ چکے، باقی جو ہیڈنگ میں بتائے گئے تھے کہ یہاں 14 خیار بتائیں گے تو 14 میں سے باقی 3 رہتے ہیں، لیکن آخری لائن میں مصنف صاحب ایک اور خیار کو بھی بڑھا دیتے ہیں، گویا کہ 15 خیار ہو گئے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم آخری سب خیارات پڑھ دیں گے۔ بالکل آسان ہے، مطلب کوئی پیچیدہ نہیں ہے، صرف آپ اگر دقت کے ساتھ توجہ کے ساتھ درس سنیں تو اس کے بعد مطالعہ مباحثہ کریں گے تو اس کو 4 چاند لگ جائیں گے، لیکن اگر وہ نہ بھی کریں، صرف دقت کے ساتھ سنیں تو آج کا درس آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو 12واں خیار جو ہے وہ ہے تعذر تسلیم، ٹھیک ہے؟ تو کہتے تعذر تسلیم خود خیار ہے؟ کہتے نہیں، یہ تعذر تسلیم سبب بنتا ہے خیار کا۔ تعذر تسلیم، تسلیم یعنی حوالے کرنا، تعذر یعنی مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے گائے بھینس جنگل میں چرنے جاتے ہیں، عام طور پر وہ پھر شام کے ٹائم پہ لوٹ کر آتے ہیں، یا آپ کے کبوتر اوپر اڑتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد وہ پھر نیچے اتر آتے ہیں، یا آپ اپنے عبد کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ بھائی صدر سے فلاں چیز لے آؤ، ٹھیک ہے؟ وہ تو چلا گیا لینے کے لیے، لیکن عام طور پر آپ اس کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں وہ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے دوسرے ساتھی کو کہتے ہیں کہ میرا عبد جو صدر گیا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بیچا اتنے پیسوں میں، انہوں نے بھی کہا قبل تو یہ عقد ہو گیا، لیکن اتفاق سے آج اس کا دماغ خراب ہو گیا، وہ آیا نہیں، بھاگ گیا، ٹھیک؟ کبوتر آج آیا نہیں، وہ کسی اور کبوتر کے ساتھ چلا گیا۔ گائے بھینس نہیں آئی، تو جو آپ کو مبی حوالے کرنا چاہیے تھی وہ آپ حوالے نہیں کر سکتے، تو اب مشتری کو تو پریشانی ہوگی، ٹھیک؟ کہتے ہیں کہ مشتری کو یہ شریعت نے اختیار دیا ہے، کیونکہ بائع مبی آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، لہذا معاملے کو توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ جب معاملہ توڑے گا تو اس نے جو آپ کو پیسے دیے تھے وہ لے لے گا۔ یہاں پر عرش والی بات نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں پر کوئی عیب تو اس کے خلقت اصلیہ میں نہیں ہے، نہ اضافہ ہے نہ کمی ہے، تو اس کو کہتے ہیں خیار تعذر تسلیم۔ اچھا، تو معاملہ توڑ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاملے کو باقی رکھنا چاہے تو باقی بھی رکھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہاں، پھر باقی رکھنے کا فائدہ، جب اس کو وہ مبی نہیں مل رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ معاملے کو باقی رکھے؟ بھائی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے کوئی ایسا جرم کیا جس میں آپ پر کفارہ واجب ہو گیا کہ اس کفارے میں ایک عبد کو آزاد کریں، تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا عبد جو میں نے اپنے ساتھی سے خریدا اس کو میں نے آزاد کر دیا، تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ کفارے میں وہ کسی کے حوالے کرنے تو نہیں ہوتا ہے نا، بس اس سے اپنی ملکیت کو ختم کرنا ہوتا ہے، ٹھیک؟ کبوتر اڑ رہا ہے، نیچے نہیں آ رہا، آپ نشانہ پکا کرنا چاہتے ہیں، بندوق اٹھائیں، کبوتر پر نشانہ پکا کریں، تو نشانہ پکا کرنا بھی ایک کام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کبوتر اس کے لیے آپ کو استعمال میں آ سکتا ہے۔ یا گائے بھینس جو گھر واپس نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، آپ اس کو گھوڑے کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یا آپ کہتے نہیں، جیسے کہ میرے خیال میں ہر علاقے میں کچھ لوگوں کے جانور جنگل میں ہی چرتے رہتے ہیں، پھر وہیں پر بڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں یاک ہے، ہمارے علاقے میں جیسے جو ہے کہ تھر، اور اس علاقے میں گائے ہیں، یہ وہ، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ گائے تو میری ہے، ٹھیک، وہ وہاں بڑھتی رہے، اس کا نسل بڑھتا رہے، تو اس طریقے سے آپ کے ہاتھ میں نہ بھی ملے تو بھی اس کے فوائد آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اس کو توڑیں یا اس کو باقی رکھیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ عرش والی بات یہاں نہیں آئے گی۔ خوب، اس کے بعد والا خیار جو ہے 13واں ترتیب کے حساب سے، وہ ہے تبعض صفقہ۔ تبعض صفقہ کا مطلب کیا ہے؟
تبعض صفقہ کا مطلب یہ ہے، صفقہ یعنی سامان جو آپ نے خریدا ہے، ٹھیک ہے، وہ تقسیم ہو جائے تو یہ بھی سبب بنتا ہے خیار کا، خود یہ خیار نہیں ہے۔ اگرچہ بظاہر لفظوں میں محسوس ہو رہا ہے کہ تبعض صفقہ خود خیار ہے، لیکن یہ خیار نہیں، یہ سبب خیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو تبعض صفقہ کیسے؟ آپ نے مجھ سے 10 کتاب خریدے، ٹھیک، 10 میں سے رجب صاحب آ گئے، کہا کہ یہ تو ایک کتاب میری ہے، اب مجھے کتنے ملیں گے؟ 9، جبکہ کتاب 10 کا سیٹ تھا، ٹھیک ہے، کتاب 10 تھے لیکن معاملہ ایک تھا، ایک ہی معاملے میں نے کہا بعتو 10 کتب، میں نے 10 کتابیں بیچی، انہوں نے بھی کہا اشتریتو۔ تو اجزاء جتنے بھی ہوں لیکن ایجاب اور قبول چونکہ ایک مرتبہ ہوا ہے تو اس کو ہم ایک معاملہ کہیں گے، نتیجے میں اس معاملے کے ذریعے جو چیز میرے پاس آئی ہے اس کو صفقہ کہیں گے، اگر جو بہت ساری اشیاء ہوں یرحمک اللہ، تو اب وہ یہ تبعض صفقہ کی وجہ سے بھی آپ کو خیار ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ مثلا مختلف چیزیں چاہتا ہے کہ بھائی میں ان تمام چیزوں کا اکیلا مالک بنوں، اس میں کسی اور کو جو ہے کیا ہے وہ مالک نہیں بننا چاہیے۔ تو تبعض صفقہ کی صورت میں بھی آپ کو اسلام نے خیار کی اجازت دی ہے، یعنی آپ کو اسلام نے کہا ہے کہ یہ آپ توڑنا چاہیں تو اس معاملے کو توڑ سکتے ہیں۔ اب کوئی شخص کہے کہ یہ تو وہی خیار شرکت ہو گیا جو کہ ہم پڑھ کر آئے، کہتے ہیں کہ تبعض صفقہ میں مبیع کے چند اجزاء ہو سکتے ہیں جبکہ شرکت ایک چیز میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے صفقہ کی مثال میں کہا ہے کہ اب 2 چیزیں خریدتے ہیں، ان میں سے ایک چیز بائع کی ہے، ایک کسی اور کی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ شرکت میں ایک ہی چیز میں کچھ حصہ کسی اور کا ہے، تو اس لیے اس کو الگ ذکر کیا ہے، نہیں تو یہ بھی شرکت میں گویا کہ شامل ہو جاتا ہے۔ تبعض صفقہ کے بعد پھر جو ہے کیا ہے جناب، ایک اور خیار ہے، خیار تفلیس۔ تو خود تفلیس کوئی خیار نہیں ہے بلکہ تفلیس سبب بنتا ہے خیار کا۔ یہ تفلیس ہے کیا؟ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کورٹ آ کے کسی کارخانے پر ایک نوٹس لگا کے جاتی ہے کہ یہ کارخانہ کوئی بھی چیز بیچ نہیں سکتا ہے، کبھی تو اس کے تالے پہ مہر لگا کے جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے اس کارخانے کو ہم نے سیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ مقروض ہوتے ہیں اور وہ اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے، تو جو اس سے قرض خواہ ہیں یعنی جن کا اس کی طرف قرض ہے وہ اس کی شکایت لے جاتے ہیں حاکم کی طرف کہ اے حاکم فلاں شخص جو ہے کیا ہے وہ مقروض ہو چکا ہے اور ہمیں قرض ادا نہیں کرتا، تو حاکم اس کے تمام تصرفات پہ پابندی لگاتا ہے کہ تم اپنے مال میں بھی تصرف نہیں کر سکتے ہو۔ اب پابندی جب اس بندے پر لگ گئی تو اس کو کیا کہیں گے؟ مفلس۔ تفلیس کا اسم مفعول بنا لے، یعنی پابندی لگا ہوا شخص۔ اب آپ نے اس کو کوئی چیز بیچی تھی، آپ نے کوئی چیز بیچی تھی اور وہ چیز من و ان پڑی ہے، اسلام کہتے ہیں آپ کو خیال ہے کہ معاملہ توڑے اور یہ اپنی چیز لے جائیں، حالانکہ اس کی دوسری چیزیں میں وہ تصرف نہیں کر سکتا، لیکن جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا تھا تفلیس کی وجہ سے آپ کو خیار حاصل ہو گیا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، 15واں خیار جس کو انہوں نے 14 کے اندر ادغام کر دیا ہے، اگر کسی بندے کی طرف آپ کا قرضہ تھا اور وہ مر گیا، ٹھیک ہے، اب جب مر گیا تو اب وہ مرنے کے بعد اس کا ملکیت سے گویا کہ جو ہے اپنا کنٹرول ختم، وہ اس کے وراث کی ملکیت ہو گئی، ٹھیک، اب آپ نے جو اس کو جو چیز بیچی تھی وہ من و ان پڑی ہے، تو اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو اختیار ہے، خیار ہے کہ یہ معاملہ توڑیں اور اپنی چیز اٹھا لیں۔ بات واضح ہوگی؟ تو شہید ثانی شہید اول پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے جب اتنے سارے خیارات یہاں پر بیان کیے تو اس خیار کو 14ویں خیار میں آپ کو ضمیمہ نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ اس کو 15ویں خیار کے عنوان سے بیان کرنا چاہیے تھا۔ تو ابھی دعا کریں کہ ٹائم کے اندر یہ ہم عبارت پڑھ لیں۔ خوب، الثانی عشر سے پڑھیں گے آگا؟ جی، الثانی عشر، ٹھیک ہے، خیار و تعذر تسلیم،
ٹھیک ہے بھائی، وہ خیار کہ جس میں حوالے کرنا متعذر ہے، ہم وہ چیز مشتری ثمن حوالے نہیں کر سکتا، بائع مسمن حوالے نہیں کر سکتا۔ فلو اشترى شیئا، اگر مشتری نے کوئی چیز خریدی، اگر ذوالفقار ظنن، یہ ظن کرتے ہوئے کس کا؟ امکان تسلیم ہی، کہ ممکن ہے کہ بائع وہ چیز مجھے دے دے گا۔ بے ان کان، رجب صاحب مثال دے رہے ہیں، بے ان کان، کان کی ضمیر رشید صاحب یا تو مبی کی طرف پلٹیں یا شے کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی وہ مبی طائرن پرندہ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اتاد عودہ، اس کا لوٹنے بھی عادت تھا، ٹھیک ہے، وہ واپس آ جاتا تھا ہر روز، او عبدن، یا جو چیز بیچی گئی وہ عبد تھی، اور مطلقاً، مطلقاً سے مراد مفعول مطلق نہیں ہے، مطلقاً یعنی وہ ابھی موجود ہے، کہیں بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بھیجا گیا ہے کہ فلاں کام کر کے آؤ، او دابتن مرسلتن، یا جو چیز بیچی گئی وہ ایک جانور تھا جو باندھا ہوا نہیں تھا، اس کی رسی آپ نے کھول دی تھی کہ جائے اور جنگل میں چرے۔ ثم عجز، اگر عجزہ پڑھیں گے تو بیٹا اس کا فاعل ہوگا ہوا کی ضمیر جو بائے کی طرف پلٹے گی، پھر بائے عاجز ہو گیا بعدہ، بعد العقد، عقد کے بعد، کہ وہ دے نہیں سکتا ہے، کیوں؟ بین ابک، بیٹا اگر عبد آپ کے کنٹرول سے نکل جائے، بھاگ جائے، تو عبد کے بھاگنے کو اباق کہتے ہیں، اور اگر جانور بھاگ جائے تو اس کو شرد، ٹھیک ہے، کہتے ہیں، شارد کہتے ہیں۔ ابک یعنی عبد بھاگ گیا، وہ شردت، وہ دابا، وہ جو کیا ہے بھاگ گیا، ٹھیک ہے، وہ لم یعد الطائر، اور وہ پرندہ واپس نہیں آیا، وہ نحو ذالک، یا اس قسم کی اور چیزیں۔ بھائی اس قسم کی اور چیزیں کیا؟ مثلا میں نے آپ سے ایک موبائل خریدا ہے، بھی آپ کے گھر میں، ابھی آپ کو مل نہیں رہا ہے، یا آپ سے کسی اور نے وہ چھین لیا، غصب کر لیا، وہ آپ کو نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس قسم کی اور بھی مثالیں آپ بنا لیں۔ تخیر المشتری، تو مشتری کو اختیار ہے کہ معاملے کو توڑے یا باقی رکھے۔ لأن المبیع قبل القبض، اس لیے کہ قبض کرنے سے پہلے مبیع مضمون علی البائع، اس کی ضمانت بائع پر ہے، یعنی بائع اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ میرے حوالے کرے، اب حوالے نہیں کر سکتا تو اس میں مشتری کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وَلَمَّا لَمْ يُنَزَّلْ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ تَلَف، اور جب فرض نہیں کیا جاتا اس عبد کے بھاگنے کو، جانور کے بھاگ جانے کو، پرندے کے نہ لوٹنے کو، اس کو ہم تلف نہیں سمجھتے کہ یہ مر گیا، نہیں، تلف نہیں ہے، ابھی بھی موجود ہے، ٹھیک، لِإِمْكَانِ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ، اس لیے کہ ممکن ہے کہ نفع حاصل کیا جائے بہی، اس مبی کے ذریعے۔ اب بہی صرف عبد کی طرف پلٹائیں گے تو جانور رہ جائے گا، جانور کی طرف پلٹائیں گے تو پھر پرندہ رہ جائے گا، اس لیے مبی کہہ دیں۔ اللہ بعض الوجوہ، چلیں تمام طریقوں سے تو آپ استفادہ نہیں کر سکتے، عبد کو اگر آپ کہیں کہ میرے پاؤں دباؤ، یہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کو کفارے میں آزاد کر سکتے ہیں، یا پھر اسی عبد کو آپ کسی اور کو بیچنا چاہیں تو بیچ بھی سکتے ہیں۔ جبر بتخیر، جبر، اگر جبر پڑھیں گے تو یہ عدم تسلیم کا جبران کیا گیا ہے، کس کے ذریعے؟ آپ کو اختیار دیا گیا، معاملہ رکھو یا توڑ دو۔ فَإِنْ اِخْتَارَ التزام البیع، اختیار کا فاعل کون ہے؟ اگر جب مشتری، اگر مشتری انتخاب کرتا ہے کہ بیع لازم ہو جائے، صح، صح میں ہوا کی ضمیر مستتر جو پلٹ رہی ہے بیع کی طرف، تو یہ بیع صحیح ہے۔ وَهَلِ اللَّهُ رُجُوعُ بِشَيْءٍ يَحْتَمِلُهُ، اب کہتے ہیں حل للمشتری، لہو کی ضمیر بیٹا رشید مشتری کی طرف جائے گی، آیا مشتری کو حق ہے کہ وہ رجوع کر بشیء، بھائی کچھ پیسے بھی تو مجھے دے دو، کیونکہ عبد تو ابھی مجھے نہیں ملا نا، تو یہ عبد میں بھاگنے کی گویا کہ نقص ہے۔ یحتملہ، یحتملہ کی ضمیر جائے گی رجوع کی طرف، ہاں احتمال ہے کہ یہ تھوڑا بہت پیسے بھی اس سے لے لے۔ لأن فوات القبض، اس لیے کہ قبض کا فوت ہونا، نقص، یہ ایک فالٹ ہے، حدث علی المبی، جو مبی پر وارد ہوا ہے، قبل القبض، قبض سے پہلے، فیکون مضمون علی البائع، فیکون نقص، تو اس نقص کی بھی ضمانت کس پر ہوگی؟ اگئے بائع پر ہوگی۔
لیکن وہ یضعف، کہتے بھائی یہ پیسے کس چیز کے لے رہے ہو؟ اگر اس کو عرش کا نام دیتے ہو تو عرش تو آگا وہاں تھی، زاد عن الخلقت الاصلیہ او نقص، ٹھیک، بأن العرش لیس فی مقابلت مطلق نقص، عرش ہر نقص کے مقابلے میں نہیں ہے، واقعا بھاگ جانا یہ نقص ہے، لیکن عرش وہاں پر نہیں ہے۔ لأصالت البراءت، زندہ باد اصالت البراءت، ہم شک کرتے ہیں کہ آیا مجھ پر جو ہے کیا ہے وہ جناب عرش واجب ہوئی یا واجب نہیں ہوئی، اصل براءت کہتے کہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ اور دوسری بات وعملاً بمقتضى العقد، عقد کی بھی تقاضا بیٹا یہی ہے کہ آپ کو کوئی عرش نہیں دینی ہے، بل فی مقابلت العیب، بلکہ عرش ایک عیب کے مقابلے میں ہوتا ہے، المتحقق، وہ عیب جو وجود میں آتا ہے بنقص الخلقت اور زیادتها، یا خلقت میں کوئی کمی ہو یا خلقت میں کوئی اضافہ ہو، کما ذکر، جیسے کہ یہ ہم نے عرش کی بحث میں بیان کیا، وہو ہونا منفی، وہو کی ضمیر کہا جائے کہ عیب، یعنی وہ عیب رجب جو عرش کا سبب بنتا ہے، یعنی زیادت یا کمی، وہ یہاں پر منفی ہے۔ الثالث عشر، جناب 13واں خیار، خیار و تبعض صفقہ، جناب وہ خیار کہ جس میں مبیع تقسیم ہوتی ہے، تو مبیع کا تقسیم ہونا خیار نہیں ہے، یہ تقسیم ہونا سبب ہے خیار کا۔ کما لو اشتری سلعتین، ایک بندے نے دو چیزیں خریدیں، ٹھیک، تو پھر کیا ہوا، فیستحق احداہما، پھر بعد میں پتہ چلا یہ ایک تو کسی اور کی حق ہے، یہ اس بیچنے والے کا حق نہیں ہے، فإن المشتری، انہو کی ضمیر مشتری کی طرف جائے گی، یتخیر بین التزام الاخری، اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اس آدھی چیز میں معاملے میں پکے ہو جائیں، ٹھیک ہے، بقسطھا من الثمن، تو پوری تو رقم نہیں دے گا، اس رقم کو آگا ان دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، جو چیز رکھ رہا ہے اس کا حصہ دے گا، باقی دوسری کا حصہ واپس لے لے گا۔ والفسخ فیہا، فیہا کی ضمیر جائے گی اخری کی طرف، یا یہ اس دوسری چیز میں بھی معاملہ توڑ دے۔ ولا فرق فی الصفقۃ المتبعضۃ، کہتے کوئی فرق نہیں ہے کہ مبیع جب بیٹا کیا ہو جائے، بعض بعض ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بین کون صفقہ متان، کہ وہ سامان ایک ہی ہو، واحداً فظہر استحقاق بعض ہی، پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس ایک کا ہی چوتھا حصہ فلاں کا ہے، آدھا فلاں کا ہے، او امتعتن، یا آپ کا صفقہ چند سامان ہو، مثلا آپ نے 10 کتابیں خریدی ہیں، کما مسل ہونا، مسل کہیں گے تو اس کا فاعل ہوگا کون، جناب شہید اول، یا مسل کہہ دیں، جیسے کہ اس کی مثال بھی یہاں سلعتین کہا، ایک سلعہ نہیں کہا، لأن اصل الصفقۃ البیع الواحد، اس لیے کہ اصل صفقے کا مطلب کیا، ایک ہی بے، دو تین بے نہیں، ایک ہی عقد ہو۔ سمی البیع بذالک، اچھا بیع کو صفقہ کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ صفقہ کا اگر پتہ ہے کیا ہے مطلب، ہاتھ ملانا، جیسے یہ اس طریقے سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو کہتے ہیں اس معاملے کو صفقہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عرب جب کوئی بھی چیز معاملہ کرتے تھے تو خریدار اور بیچنے والا آپس میں ہاتھ ملاتے تھے، یعنی کیا معاملہ پکا ہو گیا، تو اس ہاتھ ملانے کی وجہ سے اس پورے بیع کو ہی صفقہ کہتے ہیں۔ بات واضح ہوئی؟ لأنہم، اس لیے کہ عرب لوگ کانو یتصافقون، وہ ہاتھ ملاتے تھے، جس کو بھائی سندھی میں کیا بولتے ہیں، تاڑو ملائن، ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے وہ ہاتھ ملاتے تھے، کب، اذا تبایعوا، جب ایک دوسرے کو خرید و فروش کرتے تھے، یجعلونہ، وہ اس ہاتھ ملانے کو قرار دیتے تھے، کیا، دلالتاً علی الرضاء بالعقد، کہ بھائی ہم اس عقد پر راضی ہیں، ومنہ، اسی ہاتھ ملانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، لعروۃ البارکی، یہ نبی کے صحابی تھے جن کو نبی کریم نے بھیجا تھا کہ جاؤ تم بکری خرید کے آؤ، لما اشتری الشاۃ، جب اس نے بکری خریدی، بارک اللہ، یہ نبی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ بابرکت کرے تیرے لیے، فی صفقت یمینک، جو تو نے تیرے سیدھے ہاتھ کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، یعنی جو تو نے معاملہ کیا ہے، تو یہاں صفقہ وہی معاملے کی معنی میں ہے۔ وَإِنَّمَا خُصَّ تَبَعُضُ الصَّفَقَةِ هُنَا بِصَلْعَةٍ، بتحقیق مخصوص کیا گیا بیٹا اس
بیع کے تقسیم ہونے کو دو چیزوں کے ساتھ، حالانکہ ایک چیز میں بھی ہو سکتا ہے، کہتے دو کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا لِإِدْخَالِهِ الْوَاحِدَةَ، اس لیے کہ مصنف صاحب نے اس تبعض کو جو کہ ایک چیز میں اس کو داخل کیا تھا فی خیار شرکت، ایک چیز میں اگر کسی حصے کا دوسرا مالک آ جائے تو اس کو خیار شرکت میں انہوں نے لکھا، اور اگر دو چیزوں میں ایک چیز آپ کی ہو ایک کسی اور کو، اس کو تبعض صفقہ میں لکھا ہے۔ وَلَوْ جَعَلَ موضوع تبعض صفقت اعم، اگر شہید اول تبعض صفقہ کے موضوع کو اعم قرار دیتے، اعم کا مطلب آگا ذوالفقار، یعنی دو چیزیں ہوں یا ایک چیز ہو، اگر ایسے قرار دے دیتا تو کما ہوا، جیسے کہ حقیقت میں بھی یہی ہے، کان اجودو، موضوع کا عمومیت میں رکھنا یہ اچھی بات تھی۔ وَإِنْ اجْتَمَعَ حِينَئِذٍ فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ خِيَارَانِ بِشِرْكَتِهِ، کہتے اگرچہ پھر ایک ہی چیز میں دو خیار ہو جاتے، بھائی جب ایک چیز میں آپ نے جو خرید اس کا کچھ حصہ ذوالفقار کا ہے، کچھ آگا ساجد کا ہے، ٹھیک ہے، تو خیار شرکت بھی ہے اور تبعض صفقہ بھی ہے۔ تجتمع انواع الخیار، کہتے ہیں تو بتحقیق، ٹھیک ہے، نہیں بتحقیق نہیں، کبھی کبھی جمع ہو جاتے ہیں خیار کے بہت سارے اقسام، بلکہ اجمع سب خیار جمع ہو جاتے ہیں فی مبیع واحد، ایک ہی مبیع میں، لعدم التنافی، اس لیے کہ خیارات کے جمع ہونے میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ بیٹا دیکھیں، آپ نے مجھ سے ایک حیوان خریدا، ٹھیک ہے، ابھی ابھی آپ نے مجھ سے ایک حیوان خریدا، اب یہاں پر اس حیوان میں کوئی عیب بھی ہے، اس حیوان میں آپ کے بھائی کا حصہ بھی ہے، اور یہ حیوان ایسا ہے کہ ابھی آپ میرے حوالے بھی نہیں کر سکتے، تو اس میں خیار مجلس بھی حاصل ہے، خیار حیوان بھی حاصل ہے، خیار عیب بھی حاصل ہے، خیار تعذر تسلیم بھی ہے، خیار شرکت بھی ہے۔ کہتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ صفقہ کے موضوع کو عمومیت دے دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس معاملے کے توڑنے میں خیار شرکت بھی آ جاتا اور خیار تبعض صفقہ بھی آ جاتا۔ خوب کجا رفت لعدم التنافی۔ الرابع عشر، جناب 14واں خیار، خیار و تفلیس، یعنی غریب ہونے والا خیار، یعنی وہ خیار کہ جس کا سبب بنتا ہے تفلیس، یعنی حاکم شرع نے اس پہ پابندی لگائی ہے کہ تم غریب ہو گئے ہو، اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے۔ اذا وجد غریم المفلس پڑھنا ہے بیٹا، اس میں مفعول کا صیغہ، غریم کس کو کہتے ہیں؟ قرض خواہ، یعنی جس کا قرضہ مجھ پر ہے وہ غریم ہے اور میں مقروض ہوں، میں مدیون ہوں، وہ غریم پاتا ہے، ٹھیک ہے، متاعہ اپنا سامان، فَإِنَّهُ بتحقیق یہ غریم یتخیرو، اس کو خیار دیا گیا ہے، بین اخذہ کہ وہ اپنا سامان اٹھا لے، مقدماً علی الغرماء، یہ دوسرے قرض خواہوں پر آگا مقدم ہے، یعنی آپ 5 لوگوں کا قرض زید کی طرف ہے، حاکم شرع نے کہا کہ 5 جا کے زید سے قرضہ لو، ذوالفقار کہتے ہیں بھائی وہ سامنے بکری تو میرے والی کھڑی ہے، میں تو اپنی بکری لے لیتا ہوں، تو آپ لوگوں کو حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بکری میں بھی ہم حصے دار ہیں، نہیں، بکری ان کی تھی، شریعت نے ان کو خیار دیا ہے۔ وہ بین ضرب، یا اگر بکری نہیں اٹھاتا تو شریعت کہتی ہے کہ ضرب، یعنی اس کو بھی جو ہے کیا ہے ملا لیں گے، ٹھیک ہے، کن کے ساتھ؟ بسمن، جو بکری کی قیمت ہوگی، ہم دوسرے غرماء کے ساتھ، پھر یہ کہیں گے بھائی آپ نے بکری کتنے کی بیچی تھی؟ 10,000 کی، تو چلیں ان سب سے پوچھیں گے، لسٹ بنائیں گے، آپ کا کتنا پیسہ، آپ کا کتنا، آپ کا کتنا، اگر سب کا 10,000 تھا، آپ لوگ کتنے ہیں؟ 5، آپ کا قرضہ اس کی طرف کتنا ہے؟ 10,000، اور اس میں یہ ہے کہ یہ 50,000 ہو گیا، اس کے پاس ٹوٹل 5,000 ہیں اور ہے ہی نہیں، تو پھر ہم ہر ایک کو 1,000 دیں گے، بھائی 9,000، پھر جب تم کو ملے تو بکری والے کو بھی 1,000 دیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں مجھے سمن چاہیے، مجھے بکری نہیں چاہیے۔ وَسَيَّأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي کتاب الدین، اور انشاءاللہ ان قریب اس تفلیس کی وضاحت کتاب الدین میں آئے گی۔ وَمِثْلُهُ، بیٹا یہ اس کو پینسل کے ساتھ لگانا چاہیں تو ٹھیک، نہیں تو بہرحال اس کو بھی 14ویں میں ذکر کر دیا۔ مثلہ کہتے ہیں کہ یہ تفلیس کی طرح جو ہے غریم المیت، اگر کسی شخص کا ایک میت کی طرف قرضہ تھا آگا، ٹھیک ہے، مع وفاء ترکۃ بالدین، جبکہ ترکہ کسے کہتے ہیں؟
میت کی ملکیت کو، میت کی ملکیت اتنی ہے کہ اس سے قرض ادا ہو سکتا ہے۔ وکیل مطلقہ، اور ایک قول کہتا ہے کہ بھائی چاہے اس کی ملکیت قرض کے برابر ہو چاہے نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس میت کے غریم کو بھی آگاہ اختیار ہے کہ وہ جا کے اپنی چیز لے لے۔ دیکھیں مثلہ کہہ دیا نا، یعنی جیسے وہ تھا، یعنی اس غریم نے میت کے گھر اپنی وہ چیز پائی جو میت کو دی تھی۔ اب اسلام کہتا ہے بھائی تمہیں خیال ہے کہ اس معاملے کو توڑو اور یہ اپنی چیز لے جاؤ، یا تم میت کے سامان کے لیے بیٹھ جاؤ، اس میں تمہیں جو ہے کیا ہے اپنی ثمن مل جائے گی۔ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ جَعْلَهُ قِسْمًا آخر، اور مناسب یہ تھا کہ غریم میت کو ایک الگ قسم قرار دیتا خیار کی۔ حیث تحرى الاستقصاء، تحرى یعنی مصنف نے پوری کوشش کی ہے الاستقصاء کہ جانچ پڑتال کرے، ہونا یہاں متاجر میں الاقسام الخیار یا لأقسام الخیار، خیار کے تمام اقسام کو جب ذکر کر رہے تھے تو بھائی یہ 14واں خیار نہیں ہے، یہ 15واں خیار ہے۔ بما لم یذکرہ غیرہ، مصنف صاحب نے اتنی تو کوشش کی ہے خیارات میں کہ خیارات کے وہ قسم بتائیں جو کسی غیر نے نہیں بتائے، تو اس کو 15واں خیار کرتے تو بہتر تھا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔